اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ محترم ڈاکٹر عبداللطیف کندی حافظہ اللہ تعالی، جن کا موضوع ہے ہر خیر کی بنیاد عقیدہ توحید۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف کندی حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم التنزیل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وقال عز من قائل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وقال عز من قائل إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت ولیها و مولاها، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہم اور آپ سب پر ہے کہ اس سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے مقتدی، ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر اعظم اور کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے اس ذات باری نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اور اس خوش نصیبی پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ جس مقصد کی خاطر آپ اور ہم سب کی تخلیق ہوئی ہے، ہم اور آپ اس مقصد کو جمع سمجھنے کے لیے، اس مقصد پر پورا اترنے کے لیے کوشاں ہیں، ترساں ہیں، محنت کرتے ہیں، درس کی محفلیں سجاتے ہیں، علماء کو سنتے ہیں، کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ اور ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اسے دین کا فہم، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ بے شمار درود و سلام برذات افضل الرسل علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، معلم الناس الخیر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں، کہ جن کے امتی ہونے کی حیثیت سے ان کے ہم اور آپ پر بہت زیادہ حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم ان کے مقام نبوت
اور رسالت کو پہچانیں، اس پر ایمان لائیں اور رب کی عبادت ان کے اسوہ، ان کی مبارک سنتوں کی تعمیل کے مطابق کریں، تبھی جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا حق، تبھی جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس طرز پر کی جا سکتی ہے جسے اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، توحید اسلام میں ایک ایسا موضوع ہے جس کی حیثیت اساس اور بنیاد کی ہے، بلکہ احادیث میں اسلام کو عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، بلڈنگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور کسی بھی بلڈنگ کی 4 دیواریں تب تک کھڑا نہیں ہو سکتی جب تک نہ ان 4 دیواروں کی ایک ٹھوس بنیاد موجود ہو۔ آپ لوگ بھی اپنے گھر بناتے ہیں، آپ لوگ اپنے محلات بناتے ہیں، اور جتنا مکان، شاپنگ کمپلیکس، کوئی آفس، جتنی اس کی منزلیں اونچی چڑھانی مطلوب ہوں، اتنی ہی اس کی ٹھوس اساس اور بنیاد بنائی جاتی ہے تاکہ وہ اونچی بلڈنگ کا بوجھ اپنے اوپر سنبھال سکے۔ تو جتنی اساس مضبوط ہوگی اتنی ہی وہ بلڈنگ مضبوط ہوگی، جتنی یہ اساس اور بنیاد کمزور ہوگی اتنی ہی اس پر چڑھنے والی دیواریں، منزلیں، مختلف طوابق اور ادوار اور سٹوریز، اتنی ہی وہ اپنے اندر کمزوری محسوس کریں گی۔ بلکہ اس بلڈنگ کو تو بلڈنگ کہا ہی نہیں جائے گا، اس عمارت کو تو عمارت کہا ہی نہیں جائے گا جس عمارت کی بنیاد نہ ہو، جس عمارت کی اساس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر کھڑی ہے، اور پھر وہ بنیادیں ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اساس قول لا الہ الا اللہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبے، ایمان کی خصلتیں، ایمان کی تفصیلات، ایمان کے اجزاء کو واضح طور پر ارشاد فرمایا، اور فرمایا الایمان بضع و 70 شعبہ فاعلاها قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، اور ان شعبوں میں سب سے سرفہرست مقام جس چیز کا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، جسے توحید کہتے ہیں۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کے شعبوں کی اساس ہے، اور اس توحید کے بغیر دوسرے شعبوں اور دوسرے ارکان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ رکن کہا ہی اس کو جاتا ہے جس پر دوسری چیزیں کھڑا ہوں، استوار ہوں، اور جب وہ اصل ہی ڈہ جائے تو پھر دوسری چیزوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے چیزیں جیسا کہ کہا گیا ہے اپنے اضداد سے پہچانی جاتی ہے، اور توحید اپنی ضد شرک سے پہچانا جاتا ہے۔ تو عرب کہا کرتے تھے، یا سلف صالحین میں سے بھی کئی لوگوں نے کہا ہے ما بعد الشرک ذنب، جب انسان شرک کرے تو پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ آپ نے اصل حدود کو ہی پھلانگ لیا ہے۔ اس کے بعد شرک کرنے کے بعد اب چوری کا حکم، شرک کرنے کے بعد آپ جھوٹ بولنے کا حکم پوچھیں تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ بدکاری میں لگ جائیں اور جس عورت کے ساتھ آپ کی غلط کاری ہو رہی ہو اسے آپ کہیں اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھو۔
اپنا چہرہ ڈھانپ کر کے رکھو۔ تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ بنیادوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور اس کی فروعات اور اس کی شاخوں پر الجھنا اور جگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید اسلام کی اساس ہے اور عبادات کی اصل ہے۔ کوئی عبادت، جس عبادت کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس عبادت کو توحید کے بغیر نہ اس کو درجہ کمال حاصل ہے، نہ درجہ صحت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم سب کو حکم دیا، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا پالنہار ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، آپ اسی رب کی عبادت کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مقصد تخلیق کو بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیعبدون کی تفسیر لیوحدون فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے بندوں کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی توحید کے بھولے ہوئے سبق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات میں انبیاء کرام کے ایک طویل سلسلے کو قائم کر کے لوگوں کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور توحید کو ان کی فلاح یابی، ان کی کامیابی اور ان کی نجات کا راز بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے سامنے دعوت توحید لے کر کے نکلے تو آپ کا فرمان تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو، اقرار نطقاً، اعتقاد قلباً، اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل جوارح کے ساتھ، جسم کے اعضاء کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جو توحید کی اساس ہے، اسی کو فلاح اور کامیابی اور نجات کی وجہ کا بنیادی سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، بلکہ سارے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی یہی توحید تھا، یہی عبادت رب کی طرف دعوت تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، جو رسول اپنی قوم کو، اپنی امت کو دعوت دیتا تھا، ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کہتے ہیں کل ما یعبد من دون اللہ، ہر اس چیز کو طاغوت کہتے ہیں جس کی پرستش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کی جائے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی جائے تو وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ طاغوت سے اجتناب اور توحید کے دائرے کی طرف بلانا، یہ انبیاء کی دعوت کا محور، ان کی اساس، بلکہ اس کی دعوت کی ابتدا تھی۔ کسی پیغمبر نے، میرے بھائیو بزرگوں، خواتین اسلام، کسی پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز نماز سے نہیں کیا، کسی پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دوسری اقسام سے نہیں کیا۔ ان کی دعوت کا محور لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا، اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ کہ تب تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک جو اس کی اساس توحید باری اور لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر کھڑی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف عالم جن دعات کو، جن مبلغین کو، جن الچیوں کو روانہ فرمایا، انہیں اس دعوت کی ترجیحات اور دعوت کی اولویات اور دعوت کی اہم المہمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور انہیں بہتے ہوئے کہا، اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے معاذ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے،
تو تمہاری دعوت کا آغاز وہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ تم دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شروع کرو. ابتدا یہاں سے ہے، توحید پر ابتدا ہے، توحید سے آغاز ہے، رب کی وحدانیت سے ابتدا ہے. جو ہمارے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا رکن، پہلا عنصر جس چیز پر مبنی ہے، یہی پہلی دعوت ہے، یہی پہلی دعوت ہے. اے معاذ، جب اہل یمن کے پاس جاؤ تو دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ کی گواہی سے کرنا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اے معاذ، جب وہ لا الہ الا اللہ کے قائل بن جائیں، جب وہ لا الہ الا اللہ کے معتقد بن جائیں، جب وہ فرزندان توحید بن جائیں، جب وہ توحید کے اقراری بن جائے، تو انہیں بتلانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. دوسرا نمبر، فَإِنْهُمْ أَتَاؤُكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. جب وہ نماز کے پڑھنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، نماز کی فرضیت کو ماننے والے بن جائے، تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، جو مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء پر خرچ کیا جائے گا. تو یہ ترجیحات ہیں، یہ بنیادیں ہیں، اور یہ بنیاد ایسے ہی نہیں ہے، اس لیے ہے کہ توحید افضل ذکر ہے، توحید کلمہ نجات ہے. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلتہ انا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ. اسی طرح افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسلمان کو اپنے اسلام کی صحت کے لیے، اپنے اسلام کی درستگی کے لیے ان بنیادوں سے آغاز کرنا چاہیے، ان منزلوں سے ابتدا کرنی چاہیے جن منزلوں کی رہنمائی اور راہبری حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو کی، جن سے آغاز انہوں نے خود فرمایا. بنی ہاشم کو بلا کر کے، بنو المطلب کو بنا کر کے، قریش کے مختلف قبائل کو صفا کی پہاڑی پر بلا کر کے سب سے کہا، سب کے سامنے یہی کلمہ رکھا، اور سب کو کہا کہ یہی کلمہ تمہارے لیے نجات کا باعث ہے، اور اپنی ذات کے بدلے لا اغنیکم عن اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تمہارے لیے میں وہاں پر بے نیاز تم کو نہیں کر سکتا، اس کلمے کو اختیار کرو، یہی کلمہ نجات ہے. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے سے آغاز کیا. آج دعات تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں اپنی دعوت کی زندگی میں، اور آج مدعوین اپنی دعوت کی زندگی میں تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی ابتدا اور آغاز اس کلمہ سے کریں. اس دھوکے سے نکل کر کے کہ ہمیں مسلمان ماں باپ نے جنا ہے، اس دھوکے سے نکل کر کے کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کو کس چیز کا ڈر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، جس قبلے کی طرف ہم اور آپ اور رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اس قبلے کو، ان کعبے کو بنانے والے امام توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید کے اہتمام اور اس شرک سے خوف کا یہ عالم تھا کہ اپنے رب کے دربار میں یہ دعائیں کرتے تھے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. اے رب، مجھے اور میری ذریت کو بت پرستی سے بچا. پیغمبر ہے، خلیل الرحمن ہے، توحید کا منادی ہے، توحید کا داعی ہے، لیکن رب سے مانگتا ہے مجھے توحید کی نقیض شرک کے دلدل سے بچانا. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہے؟ ہمارا کیا شمار ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارے اسلام اور اس ایمان کا کیا وزن ہے خلیل الرحمن کے مقابلے میں، جو اپنے رب سے گڑ گڑا کر تو مانگتے رہے
مجھے بت پرستی سے بچائیو میرے مالک، اور میں اور آپ اپنی ذات پر محفوظ ہو جائے۔ ہم کبھی توحید کی فکر نہ کریں، ہم کبھی شرک سے اپنے آپ اور اپنی آل اولاد کو نہ بچائیں۔ یہ ابراہیم کی نسل در نسل پیغمبروں پر چلی آ رہی ہے۔ ابراہیم کی اولاد اسحاق، اسحاق کی اولاد یعقوب، یعقوب کی اولاد حضرت یوسف، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، جسے لوگ کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں موت کے وقت سورہ بقرہ کے آخری رکوعوں کو پڑھ لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ اور ہم سب کو کہہ رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال للبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یہ پیغمبر تو اپنے وقت احتضار موت کے وادی میں داخل ہونے سے پہلے اپنی زندگی کی آخری وصیت بچوں سے پراپرٹی کی تقسیم کی تلقین نہیں کرتے تھے، بچوں کو MBBS اور PhD بنانے کے گر نہیں سکھلاتے تھے، جبکہ یہ بھی اسلام میں مطلوب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، انبیاء کی زندگیوں میں اگر کسی چیز کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے تو وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میری اولاد، میری ذریت، میرے بچوں، میری نسلوں، ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ پیغمبر ہے۔ آپ اور میں اپنی آل اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بال بچوں سے کہاں سے آغاز کرتے ہیں؟ یہ صحابہ جنہیں تربیت ملی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، یہ تو اپنا منہج ہمیں بتلاتے ہیں۔ کُنَّا نُعَلِّمُ صَبْيَانَنَا الْإِيمَانَ قبل القرآن، ہم تو اپنے بچوں کو ایمان، توحید قرآن سے پہلے سکھلاتے تھے۔ کیا ہم نے اس سے کوئی عبرت پکڑی ہے؟ کیا ہم نے اس سے کوئی درس لیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کامیابی کی اساس، ہماری ہدایت کے لیے رہنما، آئیڈیل اور نمونہ اگر کسی کی زندگی میں ہے تو قرآن نے انہی صحابہ کو قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح ان صحابہ نے ایمان لایا تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو ہماری ہدایت کے لیے جو معیار قرار دیا ہے وہ صحابہ کی زندگی ہے۔ انہوں نے تو اپنے بچوں سے توحید سے آغاز کرایا، بلکہ رحمت للعالمین پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچوں کو، حضرت عباس کے فرزند عبداللہ بن عباس جو آپ کی تربیت میں تھے، انہیں کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے بچے، میں تمہیں کچھ کلمات سکھلاتا ہوں، ان کو یاد کر لو، ان کو اپنے پلے باندھ لو۔ احفظ اللہ یحفظک، یہ توحید ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ سے مانگو جب مانگنا ہو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو تو مانگو اللہ سے۔ تو قدم قدم پر توحید کا آغاز اور توحید کی راہبری ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کے بعد اسلام میں اگر کسی چیز کو اہمیت ہے تو وہ نماز ہے، اقامت الصلاۃ، اور اقامت الصلاۃ سارا کا سارا توحید ہے۔ آپ کی نماز تب تک مکمل نہیں جب تک نہ آپ اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں، جب تک نہ آپ اس میں قرآن پڑھیں۔ تو سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، توحید ہے۔ الرحمن الرحیم توحید ہے۔ مالک یوم الدین توحید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں توحید ربوبیت ہے۔ الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات ہے۔ مالک یوم الدین توحید اسماء و صفات ہے۔ ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں وہ توحید ہے جس کے لیے آپ اور ہمیں پیدا کیا گیا ہے، توحید الوہیت، توحید عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، رب العالمین میں ابو جہل کو بھی انکار نہیں تھا، ابو لہب کو بھی انکار نہیں تھا۔ اگر ان کو انکار تھا تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تھا، اس لیے کہ اللہ نے بتایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ابو جہل اور ابو لہب سے پوچھو من خلق السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور بضرور کہیں گے کہ یہ آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اللہ نے۔ تو انہیں اللہ کی خالقیت کا انکار نہیں تھا، انہیں اللہ کے رب ہونے کا انکار نہیں تھا۔ لیکن جب ان کو پیغمبر نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا یہ اتنے معبودوں کو خلاصہ کر کے ایک الہ پر ہم اور آپ کو جمع کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خالق پر ان کو آبجیکشن نہیں، الہ پر ان کو آبجیکشن ہے، معبود برحق کے لفظ پر ان کو آبجیکشن ہے، اس پر ان کو اعتراض ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز میں بار بار پڑھنے پہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، تم اس کی ربوبیت کا بھی اقرار کرو، اس کے اسماء صفات پر بھی ایمان لاؤ، اور پھر اقرار کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد تلاش کرتے ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب نماز میں یہ بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو رب کہتا ہے اثنى علی عبدی، اسی طرح جب پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر کہتا ہے ھذا لی ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ چیز ملنی ہے جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز یہ بھی توحید ہے۔ اور آخری رکن، وقت کم ہے، حج بیت اللہ، یہ حج بیت اللہ گھر سے نکل کر کے مکہ مکرمہ، مینا و عرفات، خانہ کعبہ کے طواف، جگہ جگہ توحید کی اساسیات، توحید کی بنیادوں کا مظہر ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کیا ہے یہ؟ سارا توحید ہے۔ آپ کو اپنے رب کے دربار میں بطور بندہ پیش کر رہے ہیں اور اس سے اپنی قبولیت کی استدعا کرتے ہیں اور اس سے شریک ہونے کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارے عبادتوں کی اصل اور ان کی بنیاد توحید باری تعالیٰ ہے۔ جب کوئی عبادت اس بنیاد پر کھڑی ہے وہ رب کے دربار میں قبول ہے، جب کوئی عمل اس توحید پر کھڑی نہیں ہے وہ عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی بندگی کریں۔ رات بھر تہجد میں ہے، لیکن صبح نکل کر کے کسی درخت، کسی حجر، کسی شجر، کسی نبی، کسی ولی کے دربار میں جا کر کے سر جھکاتا ہے۔ یہ پورا رات اس کا تہجد میں گزارنا، نماز میں گزارنا میرے بھائی اور بزرگوں کس کام کا؟ دنوں کو، مہینوں کو روزے رکھتا ہے، لیکن پھر غیر کے دربار میں اپنا ماتھا جھکاتا ہے۔ ان روزوں کا کیا کام ہے؟ یہ کہاں اوپر چڑھنے والی ہے؟ صدقات و خیرات اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ مدر ٹریسا نے تو سوشل ویلفیئر میں ایک نام کمایا تھا، مگر میرے بھائیوں جس کی چیز کے ذریعے سے ان اعمال کا آسمان میں داخلہ ممکن ہے
جب وہ اساس ہی نہیں ہے، جب وہ چابی ہی نہیں ہے، جب وہ کنجی ہی نہیں ہے، تو وہ عمل اوپر چڑھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا رب کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اچھے کلمات اوپر چڑھتے ہیں، اچھے کلمات توحید کے کلمات ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اوپر اٹھتی ہے، عمل صالح اوپر لے جاتی ہے۔ اور عمل صالح تب تک عمل صالح نہیں ہوتی جب تک نہ اس عمل صالح میں توحید، اخلاص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو۔ تو عبادت، خواہ نماز ہو، کا روزہ ہو، کا زکوٰۃ ہو، کا حج ہو، میرے بھائیو، جب تک نہ اس میں توحید کے تقاضے پورے کیے جائیں اور یہ عبادت خالص اور رب کے لیے انجام دی جائے، تب یہ تک یہ عبادت اور رب کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ کتنی ہی عبادت کیوں نہ، عبادتوں کے پہاڑ کیوں نہ کھڑے کر دیے جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقتصاد فی سنہ خیر من الاجتہاد فی البدع، بدعتوں پر عملوں کے ڈھیر کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی بنیاد اگر اساس پر نہیں ہے، سنت پر نہیں ہے، تو پھر ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اعمال کیوں نہ کتنے بھی کم ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ کی صحت کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، جنت اور جہنم کے برحق ہونے کا ایمان ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، عمل اس کی کچھ بھی رہے، کتنی بھی ناقص رہے، کتنی بھی کمزور رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس جنت کی چابی ہے۔ قیل لوہب ابن منبہ، وہب ابن منبہ سے کہا گیا الیست قول لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال بلا ولکن ما من مفتاح الا وله اسنان فاذا اتيت الباب بمفتاح ذات اسنان فتح لك والا لم يفتح لك، کوئی بھی تالا تب تک نہیں کھلتا جب تک نہ اس میں چابی ڈالی جائے، اور کوئی چابی تب تک تالے کو نہیں کھولتی جب تک نہ چابی میں دانت ہوں۔ جب دانت والی چابی تالے میں داخل کریں گے تو تالا کھلے گا، اور دانتوں کے بغیر سیدھی چابی ہی داخل کر دو گے تو تالا کھلنے والا نہیں۔ جنت کے دروازے کا تالا لا الہ الا اللہ سے کھلتا، اور لا الہ الا اللہ کلمے جو چابی ہے، اس کی مفتاح اس کلمے کے تقاضے ہیں، اس کلمے کو زبان سے پڑھنا ہے، اس کلمے کے معنی کو دل سے سچا ماننا ہے، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق پورے جوارح سے، پورے اعضاء سے، جسم کے تمام حصوں سے، میرے بھائی اور بزرگوں، خواتین اسلام، اس کے مطابق عمل کرنی ہے، تب مومن ہے۔ تب مومن ہے جب یہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا اور دل میں اس کلمے کے معنی کی تصدیق کی، دل سے جانا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، اور مصر کے کچھ لوگ تو کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں ہے اس کے بغیر، جسے وحدت الوجود نکلتا ہے۔ اور یہ دوسرے کہتے ہیں لا رازق الا اللہ، لا رب الا اللہ، لا خالق الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ توحید کے کلمے کا صحیح معنی نہیں ہے۔ کلمہ توحید کا جو معنی ہے وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب آپ نے زبان سے یہ لا الہ الا اللہ کہا اور دل سے اللہ ہی کو معبود برحق مانا، اسی پر توکل کیا، اسی کے دربار میں سجدہ کیا، اسی کے خوف سے، اسی کے عذاب اور اس کے غضب سے خوف کھایا، اس کی رحمت کی امید رکھی، اسی سے طلب استعانت کیا، اسی کو مشکل کشا جانا، اسی کو فریاد رس مانا، تو میرے بھائیوں، یہ دل سے تصدیق ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنی ہے۔ تو یہ ہے کلمہ طیبہ کے تقاضے، یہ ہے ایمان کے تقاضے۔ اس میں زبان کی شمولیت، اس میں دل کی شمولیت، اور اس میں جسم کے تمام اعضاء کی شمولیت ضروری ہے، تب مومن کامل ہے، تب اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں،
ترتیب وار دیکھا جائے، زبان، دل اور پھر اگر اس میں کئی ایک میں خلل پڑ گیا تو اس انسان کے، اس مسلم کے تشخص پر حرف آتا ہے، اس کی شناخت متاثر ہوتی ہے۔ زبان، دل اور جسم و جان کا ساتھ ہے تو مومن ہے، اور اگر زبان اور دل کا اس ایمان پر ساتھ ہے لیکن جسم کے اعضاء سے عمل میں کمی ہے تو پھر یہ مومن کامل الایمان نہیں، یہ مومن ناقص الایمان بن جاتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں فاسق بھی کہتے ہیں، مرتکب کبیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جب اعضاء اور جوارح سے عمل ہوں لیکن دل میں لا الہ الا اللہ کے معنی داخل نہیں ہیں، زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دل ساتھ نہیں دے رہا ہے، میرے بھائیوں میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ ایسے شخص کو جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اس کی کیا شناخت بنے گی؟ قرآن نے اس کی شناخت کیا بنائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناخت کیا بتائی؟ دور صحابہ میں اگر کوئی انسان ایسا تھا جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا لیکن دل سے تصدیق نہیں تھی تو ان کی کیا شناخت ٹھہری؟ ان کا لقب کیا ملا؟ ان کو نام کیا ملا؟ میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ شاباش شاباش، یہاں سے آواز آ رہی ہے، ان کو منافق کہتے ہیں، کیا آپ سب اس کے ساتھ ہیں؟ ایسا شخص جو زبان سے لا الہ پڑھے لیکن دل سے اس کے ساتھ نہیں ہے، کیا اس کو منافق ہی کہا جاتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے مجھے اشارہ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ سب اس کے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا ہاتھ، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ ہے اس میں کوئی دوسری رائے؟ شاباش، یار آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے اور پھر شناخت بھی نہیں بتا رہے، اور یہ جمعہ کا خطبہ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بہترین خطبہ دیا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے تو یہ سوچتا یہ نکاح کے باب میں ہے، جب کنواری خاموشی اختیار کرے ایجاب و قبول کے وقت تو اس کا ایجاب و قبول رضامندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو کیا یہاں پر بھی ہم خاموشی کو رضامندی سمجھے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کو منافق کہا جائے گا؟ شاباش، بتائیے نا کچھ۔ ٹھیک ہے، منافق ہے، ایسا شخص منافق کہلاتا ہے جو زبان سے، یعنی ظاہر تو اسلام کو کرتا ہے لیکن اندر کفر چھپائے رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے درجے میں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھ لیں، کیا اس لا الہ الا اللہ کا ورد ہماری زبان پر ہی ہے یا یہ ہمارے اندر بھی جا رہا ہے؟ ہاں، اس سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الریاء والسمع ومن النفاق والشقاق، اے اللہ ریاکاری سے بچا، شہرت طلبی سے بچا، اے اللہ نفاق اور منافقت سے بچا، اے اللہ جماعت سے الگ ہونے سے بچا۔ تو میرے بھائیوں، منافق لا الہ الا اللہ کو ایک جگہ نہیں دی، جسم کے 3 حصے، زبان، دل اور اعضاء، دل لا الہ الا اللہ کے معنی سے خالی ہو گیا تو منافق۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو بچائے۔ اور اگر دل میں رب کی وحدانیت کا ایمان ہے، مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، اس کی کیا شناخت بنے گی؟ شاباش، جلدی سا جواب دے کیونکہ یہاں سے 5 منٹ کی۔ ہاں، ایسا شخص دل سے تو کہتا ہے اللہ ہے لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ کافر۔
بہت صحیح، بہت صحیح۔ رب فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے زبان سے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دلوں میں تو یقین ہے کہ اللہ معبود ہے، رب ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو زبان سے بھی اقرار چاہیے لا الہ الا اللہ کی توحید کے کلمہ کے لیے، دل سے بھی اس کے تصدیق چاہیے، اور پھر اس کے مطابق اپنے عملوں کا درست کرنا بھی۔ زبان، دل اور جسم و جان یہ سارے مل جائیں تو مومن، ایماندارانہ زندگی۔ اور رب فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ ہم ایسے لوگوں کا حال بدل دیتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، جو عمل صالح کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ایمان مکمل رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات پر، اور جو ایمان کے دوسرے تقاضے ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اور اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ان کی زندگی کو شاد باد کر دیتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کی اعمال پر ان کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اگر ہمیں اپنی زندگیوں میں بدلاؤ چاہیے، اگر ہمیں یہ دنیاوی زندگی حیات طیبہ چاہیے، اگر ہمیں قبر میں حیات طیبہ چاہیے، اگر ہمیں محشر میں حیات طیبہ چاہیے، اگر پل صراط اور پھر جنت دار القرار اور دار الکرامت میں ہمیں حیات طیبہ چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں اس اساس کو ڈھونڈنا ہوگا جس کو پیغمبروں نے جہاں سے ابتدا کی، جہاں سے پیغمبروں نے آغاز کیا، جہاں سے پیغمبروں نے ابتدا کی، واللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ بھلے سے کتنے لیکچرز دیے جائیں، بھلے سے کتنی کتابیں اس پر لکھی جائیں، کبھی اس پہ تنگی مت محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو رب سے جوڑنے والی ہے، یہی وہ چیز ہے جو پیغمبر سے جوڑنے والی ہے، یہی وہ چیز ہے جو امت کے شیرازے کو متحد اور متفق اور امت واحدہ کا تصور آپ کے اندر پیدا کرے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ امت واحدہ، مگر ان اساسیات، ان بنیادوں پر وحدت امت کھڑے ہوگی کہ معبود برحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم اس کے عبادت گزار بندے بن جائے تو امت متحد ہو جائے۔ امت بکھری اس لیے ہے کہ سب اس کو معبود برحق نہیں سمجھتے، امت بکھری اس لیے ہے کہ سب اس کے دربار میں ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز والی یہ کیفیت نہیں ہے۔ یہاں دل کٹے ہیں، یہاں جسم جان بکھرے ہوئے ہیں، یہاں بھائی بھائی سے روٹھا ہے، ہمسایہ ہمسایہ سے روٹھا ہے، ملک ملک سے بیگانہ ہے، قبیلہ قبیلے سے بیگانہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جس تریاق نے ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا تھا جو پانی کے ایک گلاس پر 40 سال تک لڑائیاں جھگڑے فتن و فساد جاری رکھتے تھے، تو اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ آج بھی یہ اتنے ملک، آج بھی یہ اتنے قبیلے، آج بھی یہ اتنے انسان جو اربوں کے اعتبار سے دنیا میں بن سکتے ہیں، یہ امت واحدہ بن سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس اساس پر، اس بنیاد پر، اس کلمہ طیبہ پر، اس لا الہ الا اللہ پر، رب کی عبادت پر، رب کی بندگی پر جمع ہو جائیں، اور اس صف میں اللہ کی بندگی کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ بدقسمتی یہ ہے اتحاد امت، وحدت امت ہو اس لیے نہیں رہا ہے کہ ہم سب پہ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دوسرا اپنی اصلاح کر لیں۔ میں جمعہ کے خطبوں میں بعض دفعہ جب کہتا ہوں سووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر دو، تو لمحات میں صفیں درست ہو جاتی ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں، اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ صفیں تمہاری اس لیے درست ہوئی کہ سب نے اپنے آپ سے آغاز کیا، سب نے اپنے آپ کو صف میں داخل کیا، سب نے اپنے آپ کو دیکھا۔ جب سب نے اپنے آپ سے اصلاح کا آغاز کیا تو نماز کی صف درست ہو گئی۔ اگر تمہیں امت کی صف کو درست کرنا ہے، وہاں پر آپ بدقسمتی سے اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتے، آپ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ درست ہونا چاہیے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے، نتیجتاً وہ صف درست نہیں ہوتی، امت کی وحدت کی صف درست نہیں ہوتی، کیونکہ ہم وہاں آغاز دوسروں سے کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنا آپ بول جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا آج کے اپنے اس خطاب سے کہ آپ اور سب، ہم سب اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی اساسیات، اس کی بنیادوں کو، اس کے تقاضوں کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہی کلمہ ہمارے دنیا میں بھی ہمارے سرخروئی کامیابی اور کامرانیوں کا
باعث بنے گا، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا، اے لوگو ایک کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر یہ کلمہ کہو تو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے اگر یہ کلمہ نطقاً تصدیقاً و شہادتاً و عملاً و اعتقاداً و سلوکاً، اگر اس ایک کلمے کو کہو گے تو ساری دنیا تمہارے سامنے سرنگو ہو جائے گی، اور تو آخرت ہے ہی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، رب کریم نے جہنم پر اس جسم و جان کو، اس زبان کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا جو خالص اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی مخلصانہ طور پر اس کلمے کا ورد، اس کلمے کا اقرار، اس کلمے کی شہادت، اس کلمے کی تصدیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اس توحید کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ کلمہ توحید ہمیں اقوام عالم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں اس کلمہ طیبہ کا اعلی کار بنا۔ اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کا داعی اور منادی بنا۔ اے اللہ اسی کلمے پر ہمارا حشر ہو، اے اللہ اسی کلمے پر ہماری زندگی کا اختتام ہو۔ جیسے مفتی صاحب بھی حسن خاتمہ کے اسباب فرماتے تھے، تو کسی انسان کے حسن خاتمہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے نکلے اس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں کا اختتام بھی اسی کلمے پر فرما۔ الہ العالمین اسی کلمے کو ہمارے لیے باعث نجات فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچا، ہمارے جسم و جان، ہمارے آب و اجداد کے جسم و جان، ہماری آل اولاد و اقربا کے جسم و جان، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سارے مسلمانوں کے جسم و جان کو الہ العالمین جہنم کی آگ پر حرام فرما۔ الہ العالمین جنت میں ہمارا مقام فرما۔ الہ العالمین ہمیں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھا، ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔